اس کی 6 آیت سے 6 7 آیت، یسایہ 9 باب 6 7 آیت لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا۔ کس کے لیے؟ زور سے بولو، کس کے لیے؟ اب آپ نے کہنا ہے میرے لیے۔ کس کے لیے لڑکا تولد ہوا؟ میرے لیے۔ اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ ہیلیلویا۔ سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت، اس کی بادشاہی کہ اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت، اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الفاظ کی غیوری یہ کرے گی۔ تشریف رکھیے۔ اس حوالے میں میرے بھائیوں، میری بہنوں، بچوں، اپنے ایمان کی تعلیم پائیے کہ کرسمس کے دن کون پیدا ہوا۔ اس حوالے میں مسیح کی بابت بہت کچھ بتایا گیا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، اس کی ولادت ہوئی، اس نے جنم لیا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی ہیومینٹی ہے، اس کا انسان ہونا ہے، اس کا مجسم ہونا ہے، بشریت ہے کہ وہ انسان بنا۔ ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ بیٹا پیدا نہیں ہوا، وہ بخشا گیا ہے۔ He is given، دے دیا گیا دنیا کے لیے۔ یہ مسیح کی الوہیت ہے، اس کی ڈوینٹی، اس کا خدا ہونا۔ یسوع مسیح جس کی پیدائش کرسمس ہم مناتے ہیں، یہ یسوع انسان بھی ہے اور کامل انسان ہے، بے گناہ انسان ہے۔ اس نے ہماری طرح کا جسم لیا، اور یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ وہ کفارہ دینے کے لیے آیا۔ وہ ہمارے گناہ صلیب پر اٹھانے کے لیے آیا، اس لیے وہ پیدا ہوا اور کنواری سے پیدا ہوا۔ کیونکہ اگر یسوع مسیح کنواری سے پیدا نہ ہوتا تو وہ دوسرے انسانوں کی طرح اس کے اندر گناہ آلودہ فطرت ہوتی، تو وہ گناہ گاروں کا نجات دہندہ نہ ہو سکتا۔ لیکن یسوع روح القدس کی قدرت سے بغیر باپ کے کنواری مریم سے پیدا ہوا۔ وہ بے گناہ تھا، اس کی فطرت میں گناہ نہیں تھا، وہ پاک تھا،
لیے جان دے سکتا تھا، ان کے گناہ اٹھا سکتا تھا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ لیکن تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور آج وہ زندہ۔ یہ اس کی بشریت ہے، اس کا بشر ہونا ہے، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ گفٹ، بخشش، انعام، تحفہ دنیا کے لیے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور یہ اس کی الوہیت ہے، اور وہ کائنات سے پہلے تھا، کائنات بنانے والا وہی تھا، باپ، بیٹا، روح القدس، خدائے ثالوث، ابد سے ابد تک، ازل سے، نہ کوئی شروع نہ کوئی آخر۔ یسوع مسیح ابدی بھی ہے، اور یسوع مسیح تاریخ میں بھی آیا، وہ الوہیت بھی رکھتا ہے اور وہ انسان بھی ہے۔ یہ کرسمس، یہ یسوع ہماری دنیا میں آ گیا، اور مقصد کے لیے آیا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ حوالہ جو ہم نے پڑھا، لکھا ہے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، کس لیے؟ یہ آیت ہی شروع ہوتی ہے اس لیے، تو کس لیے یہ پہلے لکھا ہوا ہے، 9ویں باب کی پہلی آیت سے شروع ہو جاتا ہے کہ وہ کس لیے پیدا ہوا۔ تو آؤ پڑھیں، لکھا ہے لیکن اندھوگین کی تیرگی جاتی رہے گی۔ اندھوگین کا مطلب ہے اندر کا غم۔ اندھوگین، اندر کا غم، جمع شدہ اندھیرا، نسلوں سے جو اندھیرے میں رہتے تھے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے باطن میں جو بے قراری ہے، اس کو دور کرنے کے لیے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا۔ اندھوگین، اندر کا غم، جمع شدہ غم، بے قراری، بے چینی، اس طرح لانتیں، بیماریاں، اندھیرے، ان سے انسان کو نکالنے کے لیے یسوع مسیح لڑکا تولد ہوا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ اسی نے خود کہا، چور نہیں آتا مگر چورانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کے۔ یہ چور کا کام ہے، یہ ابلیس کا کام ہے، یہ ہمارے دشمن کا کام ہے۔ انسان کو مارتا ہے، اندھیرے میں رکھتا ہے، چرا لیتا ہے انسان کی عزت، اس کا اطمینان، اس کا قرار، اس کی زندگی، اس کا پاک ضمیر انسان سے چرا لیتا ہے، دھکا دیتا ہے، پھینک دیتا ہے۔ آدمی آج ساری دنیا میں ہائے ہائے کر رہا ہے۔ ہاسپٹلز میں جاؤ بھرے ہوئے ہیں، عدالتوں میں جاؤ عدالتیں بھری ہوئی ہیں، گھروں میں جاؤ آہت بکار، خوف، بے قراری، بیماریاں، یہ ابلیس کے کام ہے۔ لیکن آگے یسوع نے کہا، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کثرت سے پائے۔ یہ مسیح کے آنے کا مقصد تھا۔ تو اگر ہم زندگی نہ پائی ہو، یہ زندگی نیچرل زندگی نہیں ہے۔ نیچرل زندگی تو ہم سب میں ہے، ہر انسان میں ہے، لیکن یہ زندگی چند سالوں کے لیے ہے۔ جو زندگی یسوع دینے کے لیے آیا وہ خدا کی زندگی ہے، ہمیشہ
اور وہ کثرت سے دینے کے لیے آیا، اور وہ کن کو ملتی ہے؟ جو اس کے کفارے کو قبول کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ اے خداوند میں اندھیرے میں ہوں۔ اندھوگین کی تیرگی کا مطلب ہے اندھیرا، اندر کے غم کا اندھیرا جاتا رہے گا، اندر روشنی ڈالنے کے لیے، اندر نجات، خوبصورتی، رونق، آزادی، گناہوں کی معافی، یہ پیدا کرنے کے لیے خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس دنیا کے اندر آیا۔ آگے اور بڑی باتیں لکھی ہوئی ہیں، لکھا ہوا ہے اس نے قدیم زمانے میں زبولون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا۔ یہ اسرائیل کے علاقے ہیں، نارتھ کے اندر، اور سیریا کی طرف سے اٹیک ہونے والا تھا، اور یہ واقعی ذلیل ہوئے تھے۔ اور یہ کلام میں متی کی جھیل میں یہی زبولون اور نفتالی کا ذکر ہے۔ جب یسوع آیا تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ جو اندھیرے میں تھے ان پر بڑی روشنی چمکی۔ یہ آیت یسوع مسیح میں پوری ہوئی۔ دیکھا جو ذلیل تھے آخری زمانے میں قوموں کی دلیل میں دریا کی سمت یردن کے بعد بزرگی دے گا، اس لیے یسوع ہے۔ جو ضلالت میں ہیں ان کو رسپیکٹ، ان کو آنر، ان کو بزرگی، اور جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی۔ جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ ہیلیلویا۔ اب میں چاہتا ہوں اس وقت میں یسوع کے نام پر غور کریں۔ یہ جو نام دیا گیا بڑا لمبا نام ہے، کاٹھیے ڈاوٹ ہے تو نام بھی بڑا ہی ہے۔ اچھا، یہ نام پراپر نام نہیں ہے، یہ نام ڈسکرپٹیو نیم ہے، جس سے اس کے کردار اور اس کے مشن کی وضاحت ہوتی ہے۔ نام کا مطلب ہے پہچان، کردار، وہ کون ہے، اس کا مشن کیا ہے۔ یہ نہیں کہ مریم نے ہر بار اس کو پکارا، جب بلانا تھا تو کہا عجیب بشیر خدا قادر ابدیت کا باپ ذرا ادھر آؤ۔ نو، یہ اس کا پراپر نیم یسوع تھا۔ کرائسٹ مسیح بھی ٹائٹل ہے، مسح کیا ہوا بادشاہ، اس کا نام یسوع۔ یسوع کا یہ مطلب ہے یہوہ جو نجات دیتا ہے، یشوع، یہوہ نجات دینے والا، چھڑانے والا، اس کا نام مبارک، اس کا نام خوبصورت، اس کا نام قربانی۔ اب تو زیادہ نہیں ہے۔ سر پریشر بہت سی کلام تھا، میں اس کا نام کا ذکر کر، او میری خوشی یسوع کے نام کا ذکر کرنا، اس کے لیے سوتا۔ اچھا، اس کا نام یہ وضاحت کرتا ہے کہ یسوع دراصل کون تھا۔ وضاحتی نام ہے، اس کو اردو گرامر میں کہتے ہیں یہ اسم معرفہ نہیں ہے، یہ اسم نکرہ ہے۔ یہ وضاحت کرتا ہے عجیب، مشیر، ونڈرفل، کاؤنسلر، یعنی اس کا مطلب ہے یسوع مسیح کا گائیڈنگ نیم ہے۔
کہ وہ گائیڈ کرتا ہے، راستہ دکھا، مشورت دیتا ہے، عجیب مشورت دیتا ہے، روشنی آ جاتی ہے اس کی مشورت سے، اس کے فیصلوں سے، اس کی رہنمائی سے، عجیب مشیر خدائے قادر، یہ اس کا پاورفل نیم ہے۔ ہاللیلویہ۔ عبرانی زبان میں خدائے قادر کے لیے جو عبرانی لفظ ہے وہ ہے ایل گبور۔ ایل مینز ایلوہیم، خدا، گبور سب کچھ کرنے والا، بڑا، قادر۔ اور یہ لفظ جنگ کا لفظ ہے۔ ہمارا خدا جو ہمارے لیے جنگ کرنے کے لیے آئے گا، ہمیں جنگ کر کے ابلیس کو شکست دے کر، اس کے ہاتھ سے ہمیں چھڑا کر ہمیں غلبہ بخشے گا، ہمارا دفاع کرے گا، ہمیں زندہ کرے گا اور ہمیں شکستوں اور لعنتوں سے نکال دے گا۔ خدا قادر، ایل گبور، ہیلیلویا، پاورفل، گائیڈنگ نے، عجیب مشیر، پاورفل نے، خدا قادر، ابدیت کا باپ، ٹائم لیس نیم، ایسا نیم جو ٹائم کی قید میں نہیں ہے، وہ فار ایور ہے۔ ابدیت کا باپ، بادشاہ کو باپ کہا کرتے تھے لوگ، سارا پیو آ گیا۔ اس کا مطلب تھا جو مہیا کرتا ہے، جو جنگیں لڑتا ہے، جو انتظام کرتا ہے، جو سیکیورٹی دیتا ہے، جو سیفٹی لے آتا ہے۔ ابدیت کا باپ ہمیشہ